یہ JF-17 Block 3 لیٹسٹ ترین طیارے تھے اور ان کو ٹیسٹ کیا گیا کہ انہوں نے 8 سے 12 گھنٹے تک فضا میں رہ کے یہ بتا دیا کہ ان کے آپریشنز کی انڈیورنس کیا ہے۔ ہم نے جو C-130 بھیجا اس کے آگے آنکھیں بنی ہوئی ہیں، وہ شاہین، انہوں نے بتا دیا کہ یہ ایگل آف دا سکائی ہے، یہ آنکھیں رکھتا ہے آسمان کے اوپر۔ اس ٹیل کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہم نے اپنا ملٹی ڈومین جو ہمارا آپریشن اور سسٹم ہے اس کا ایک نقشہ بنایا ہوا ہے۔ رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو جو شو ہے، فیملی ایونٹ ہے، یہ بیسیکلی یہ 50 سال پرانا ہے۔ 1,70,000 سے 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ بھارت کو اس میں نہیں بلایا گیا۔ انڈیا جو ہے وہ 2015 سے 2024 کے درمیان 104 طیارے تباہ کر چکا ہے۔ رونا دھونا پڑا ہوا ہے بھارت کے اندر کہ بھائی ہمارے بچوں کو کیوں مار رہے ہو، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیجا تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا، وہ گوبر آریہ جو روزانہ آ کے نئی رنگ برنگے ہتھیاروں کے بارے میں بتاتا ہے، اس کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ بہت ہی کمال کی خبریں میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ ایک طرف پاکستان کے طیارے اڑان بھر رہے تھے رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو 2025 کے لیے، تو دوسری طرف سے خبر آ رہی تھی کہ بھارت کے 1804 طیارے تباہ ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بہت سے پائلٹ بھی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو طیارے پینٹ کر کے انگلینڈ بھیجے ہیں ان میں 2 اہم راز ہیں، اور وہ راز جب آپ جانیں گے تو ایئر فورس کے حوالے سے، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ پتہ چلنے والا ہے، اور خاص طور پہ F-16 امریکہ سے لیں گے یا نہیں لیں گے۔ 5th جنریشن فائٹر جیٹ کون سا ہوگا؟ J-35 ہوگا، کان ہوگا یا کوئی اور ہوگا؟ تو سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اب ہر طرف سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ 2025 RIAT ایئر شو جو ہے وہاں پہ پاکستان کے طیارے جا رہے ہیں۔ ان میں ایسی کیا خاص بات ہے جنہوں نے ریکارڈ قائم کر دی اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان مچا ہوا ہے؟ تو سب سے پہلی خبر میں آپ کو دے دوں کہ یہ طیاروں نے 6000 کلومیٹر کا سفر بغیر کسی سٹاپ کے کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس میں ساتھ میں ایئر ریفیولر تھے IL-78 ٹینکر جو کہ ہوا میں ریفیولنگ کر رہے تھے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو طیارے تھے یہ JF-17 Block 3 لیٹسٹ ترین طیارے تھے اور ان کو ٹیسٹ کیا گیا کہ انہوں نے 8 سے 12 گھنٹے تک فضا میں رہ کے یہ بتا دیا کہ ان کے آپریشنز کی انڈیورنس کیا ہے۔ تو ان کی طاقت کا پوری دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان کا اپنا بنایا ہوا 4.5 جنریشن کا طیارہ جو ہے وہ پاکستان سے انگلینڈ جاتا ہے، 8 گھنٹے کا سفر کرتا ہے اور کہیں سٹاپ نہیں کرتا۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے کیونکہ یہ میڈ ان پاکستان ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیکٹیکل طیارہ تھا، وہ ٹیکٹیکل طیارہ جو کہ ایئر لفٹر ہے، C-130 ہرکولس اس کا نام ہے، اور وہ بھی ساتھ ساتھ موجود تھا۔ بیسیکلی یہ ایک بڑا لاجسٹک جہاز ہے پاکستان کا، لیکن اس کی ٹیل کے اوپر ایسا کیا تھا؟ ابھی میں آپ کو اس طیارے کی خاص بات بتاتا ہوں، اپنے جو ہمارا JF-17 تھنڈر گیا ہے جس نے دنیا کے لیٹسٹ ترین میزائل سسٹم کو تباہ کیا، دنیا کے لیٹسٹ ترین میزائل سسٹم کو۔ اچھا، بات کرتے ہیں ٹینکر کی۔ اچھا، اب اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا ٹیل تھی، اس ٹیل کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہم نے اپنا ملٹی ڈومین جو ہمارا آپریشن اور سسٹم ہے اس کا ایک نقشہ بنایا ہوا ہے۔ اس نقشے کے اوپر ہے PFX، وہ طیارہ جو کہ پاکستان خود 5th جنریشن فائٹر جیٹ بنا رہا ہے۔ پاکستان نے وہ نقشہ آپ کو بتا دیا کہ پاکستان کا مستقبل PFX 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے جو کہ پاکستان خود پاکستان کے اندر بنائے گا۔ بے شک
हम ये 35 भी लेंगे वक्ती तौर पे, हम खान की फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर लगाएंगे, लेकिन जो PFX है वो पाकिस्तान ने बता दिया कि हमारी एयरफोर्स की बैकबोन होगा। इसके साथ ही अगले नंबर पे है JF-17 थंडर ब्लॉक 3, जो कि उसके अंदर मेंशन किया गया। और मजे की बात यह है कि J-10C को JF-17 से नीचे रखा गया है, यानी कि एयरफोर्स की प्रायोरिटी में वो तीसरे नंबर पे है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि F-16, भाई F-16 क्यों आ गया, F-16 का क्या मकसद है यहाँ पे। F-16 के त्यारे तो हमारे एब्सलीट हो गए हैं, 1983 में आए हुए त्यारे जो कि ABC तक हम भुगता रहे हैं, और जो कि अब अगले 4-5 साल में जिनमें से बेशतर त्यारे 40 से 45 त्यारे एक्सपायर हो जाएंगे। उनके एयर फ्रेम्स जो हैं वो उनके अंदर मसला है, बकाया जो 15 से 18 त्यारे हैं उनकी वाइपर किट हमने चेंज करनी है। तो ये पाकिस्तान की एयरफोर्स की बैकबोन कैसे हो सकते हैं। तो नाजरीन आपको ये बता दूं कि ये एक मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान अमेरिका से F-16 ब्लॉक 17/72 जो लेटेस्ट तरीन F-16 है वो लेने जा रहे हैं। अब आपके जहन में फौरन सवाल आया होगा कि यार जब हम एक त्यारे को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर उस त्यारे को हमने क्या 23 मार्च के शो के लिए लेना है। तो नहीं नाजरीन, हमारे पास दो बॉर्डर्स हैं, एक मगरबी बॉर्डर और एक मशरकी बॉर्डर। मशरकी बॉर्डर के ऊपर जो हम कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे, लेकिन मगरिब की साइड पे हमेशा F-16 ने संभाला है, और अब मैदान आगे गर्म होने जा रहा है, या वो किसी भी वक्त गर्म हो सकता है। तो उसके लिए हमने F-16 को अपने बेड़े में, फिजाई बेड़े के अंदर हर हाल में रखना है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो त्यारा गया है ये लॉन्ग रेंज BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जिस तरह PL-15-17 है इनको इंटीग्रेट कर सकता है। और इस त्यारे में ये खासियत है कि ये ना सिर्फ चीनी बल्कि दीगर मिसाइल जो है मगरिब के उनके साथ भी ये इंटीग्रेट किया जा सकता है। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि तेजा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, वो गोबर आरिया जो रोजाना आके नई नई रंग बरंगे हथियारों के बारे में बताता है, उसको शर्म से डूब मरना चाहिए कि उनको इनविटेशन तक नहीं दिया गया, क्योंकि उनको जितने छितर पड़े हैं, जिस तरह उन्होंने राफेल का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह वो त्यारे तबाह कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये इस काबिल है ही नहीं, पता चले यहां पे आके कोई ना कोई हादसा कर दे, तो उन्होंने उनकी छुट्टी करा दी। उन्होंने कहा भाई तुम नहीं आओगे। और वो तेजा जिसके ऊपर 63,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है, वो बेचारा अभी तक शोरूम में ही खड़ा हुआ है। लगता यह है कि मैं तो कहता हूं कि अंबानी या दीगर लोग जो हैं वो उसको खरीद के अपने बच्चियों की शादियों के जहेज में अब त्यारे दें। पहले तो बड़ी बड़ी गाड़ियां और घर दिए जाते हैं, अब जरा त्यारे भी दे दें, क्योंकि इनका मकसद अब इससे ज्यादा मुझे नजर नहीं आ रहा। अब ये जो हमारा 17 है JF-17 थंडर, अब ये आपको बता दूं कि ये फख्रे पाकिस्तान है, और इसके अंदर एक पेटेंट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है। इसका जो ईसा रेडार है, इससे पहले वाले जो JF-17 थे ब्लॉक 1 और 2, उनमें जो ईसा रेडार था वो 10 टारगेट्स को जो है वो स्कैन करता था और 2 को एंगेज कर सकता था। अब जो लेटेस्ट लगाया है हमने KLJ-7A रेडार ईसा, उसमें ये 15 जो टारगेट्स हैं उनको स्कैन कर सकता है और 4 को बैक वक्त निशाना भी बनाने की सलाहियत रखता है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि 3600 से ज़्यादा केजी जो एमुनिशन है वो इसके ऊपर पेलोड इसके ऊपर ये लेके जा सकता है वेपन्स का। और इसके साथ इससे पहले वाले जो हमारे ब्लॉक थे JF-17 के, उनमें PL-15 तक, PL-5, 7, 15 तक लग रहे थे, लेकिन अब बात जो है वो PL-15 और PL-17 तक जा पहुंची है। अब मजे की बात यह है कि आप ये सोचेंगे कि यार ये कौन सा ऐसा शो हो रहा है जिसके अंदर पाकिस्तान को बुला लिया तो ये जनाब उल्टी छलांगे मार रहे हैं। जनाब बात यह है कि ये जो RIAT 2025 रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू जो शो है, फैमिली इवेंट है, ये बेसिकली ये 50 साल पुराना है। 1,70,000 से 2 लाख लोग जो हैं वो यहाँ पे आते हैं सैरो तफरी के लिए। 3 रोज का ये इवेंट होता है जिसके अंदर ना सिर्फ एयर शोज दिखाया जाता है बल्कि एयरक्राफ्ट को डिस्प्ले भी किया जा सकता है।
اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر فرائیڈے کو 7:30 سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور سنڈے 7:30 بجے تک یہ چلے گا وہاں کے لوکل ٹائم کے مطابق. اس کے تمام ٹکٹس بک چکے ہیں اور یہاں پہ حادثے بھی ہوئے ہیں. ایک دفعہ MiG 29 تقریباً آج سے 30 سال پہلے فضا کے اندر آپس میں مڈ ایئر کلوژن ہو گیا تھا, وہ آپس میں ٹکرا گئے تھے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایک چھوٹے موٹے حادثات یہاں پہ ہو چکے ہیں, لیکن بڑی بات یہ ہے کہ بھارت کو اس میں نہیں بلایا گیا. اور اس ایونٹ کی جو سب سے بڑی اور خاص بات ہے وہ ہے JF-17 تھنڈر, اور جو ہمارا ہرکلیس ہے, ہم نے جو C-130 بھیجا اس کے آگے آنکھیں بنی ہوئی ہیں. وہ شاہین, انہوں نے بتا دیا کہ یہ ایگل آف دا اسکائی ہے, یہ آنکھیں رکھتا ہے آسمان کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے لیے بہت بری خبریں آ رہی ہیں, ایک پہ ایک بری خبر آ رہی ہے. اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈیا, یہ جو رونا روتے ہیں نا سیکنڈ 2 فرنٹ وار کا, اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ساری تفصیل. لیکن بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ 2015 سے 2024 کے درمیان 104 طیارے تباہ کر چکا ہے, جس میں 73 پائلٹ جاں بحق ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم 1952 سے 2021 کا ڈیٹا نکالیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ 1804 طیارے جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں, جس میں 1305 پائلٹ بھی ہلاک ہو چکے ہیں. یہ ان کا حال ہے. ہر سال یہ نئے سے نیا ریکارڈ بناتے ہیں. 2020 میں انہوں نے 5 طیارے تباہ کیے, 2021 میں 11 کیے, پھر 22 میں 5 کیے, 23 میں 8 کیے, 2024 میں پھر 8 طیارے تباہ کیے. اور اب تو ہر مہینے طیارے تباہ ہو رہے ہیں. رونا دھونا پڑا ہوا ہے بھارت کے اندر کہ بھائی ہمارے بچوں کو کیوں مار رہے ہو. اب 2002 سے 2011 کے درمیان انہوں نے 122 طیارے تباہ کیے ہیں. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ جناب 2 فرنٹ وار ہے, ہمیں تو 42 سکواڈن چاہیے. وہ بخشی جیڑی بخشی آ کے نئی نئی گیمیں ڈالتا ہے, ہمارے پاس تو صرف 31 سکواڈن ہے. تو جناب انہوں نے 11 سکواڈن 255 طیارے پچھلے 20 سال کے اندر تباہ کر دیے ہیں. یہ اڑتے تابوت جو ہیں, اور ان کے بچے وہاں پہ غریبوں کے بچارے پڑھا لکھا کے بھیجتے ہیں, وہ اس لیے نہیں بھیجتے کہ واپس آپ ان کو تابوت میں بھیجیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ 11 سکواڈن انہوں نے 20 سال کے اندر تباہ کر دی ہیں, اور 31 سکواڈن کے پاس ہیں, 42 سکواڈن کو چاہیے. اور انہوں نے ایک پاکستان کا یہ مقابلہ کر نہیں سکتے. انہوں نے خاک جو ہے گیم ڈالنی ہے. اور دوسری طرف میں آپ کو 5th جنریشن فائٹر جیٹ کے بارے میں بتا دوں, الحمدللہ پاکستان نے اگر 4.5 جنریشن کا فائٹر جیٹ بنا لیا ہے تو 0.5 آگے جانا مسئلہ نہیں ہوگا. اب گیم کیا ہے, انجن ہم اپنا بنا رہے ہیں, ہم سٹیلتھ میٹیریل انشاءاللہ ترکی یا چائنا کی مدد سے لے لیں گے. بقایا ایویونکس ہمارے اپنے بہت سٹرونگ ہیں, اور اس کے علاوہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ کام چل رہا ہے. ترکی ایئر سپیس جو ہے وہ اب ترکی ایئر سپیس پاکستان بن چکی ہے. اس نے یہاں پہ اپنا آفس کھول لیا ہے اور یہاں پہ اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. خان کی فیکٹری کے اوپر وہ کام کریں گے, ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگا, اور جب پاکستان مل کے 5th جنریشن فائٹر جیٹ ترکی کے ساتھ بنا رہا ہوگا تو پھر وہ اپنے لیے بھی جو چیز اس کو چاہیے ہوگی وہ یقینی طور پہ حاصل کر لے گا. پاکستان کے لیے اللہ کا شکر ہے ہر طرف سے اچھی خبریں آنے کا سلسلہ جاری ہے, سوائے سیلاب کے. سیلاب نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اس حوالے سے ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.